محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، میری پیاری خواتین، آئیے گا آج ہم ایک ایسے ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں کہ جیسے کہ ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا کہ حضرت، شوہر اپنی بیوی سے کتنے دن تک دور رہ سکتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے بولا کہ میں نے سنا ہے کہ 4 مہینے اگر دور رہا تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 1 سال دور رہنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں اگر 2.5 سال کوئی دور رہا تو نکاح خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ تو جو شادی شدہ لوگ ہیں اس ویڈیو کو بڑے دھیان سے اور بڑے توجہ سے سنیں، اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کن چیزوں سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، جو مشہور چیزیں ہیں۔ اور ایک بھائی کا سوال یہ بھی ہے کہ حضرت، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اگر کسی عورت کے 12 بچے ہو گئے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اس کی کیا اصلیت ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 11 ہو گئے تو 11 پہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ تو آج ان تمام جو لوگوں کے مسائل ہیں، لوگوں کے دماغ کے اندر جو غلط فہمیاں ہیں، آج اسی کے تعلق سے ہم پورا کلیئر انشاءاللہ کریں گے کہ شوہر بیوی سے کتنے دن تک دور رہ سکتا ہے۔ اگر کمانے کے لیے جائے تو کیا بیوی سے اجازت لے کر کے جائے، چاہے وہ راضی میں جائے یا ناراضگی میں؟ اگر ناراضی ہیں دونوں تو کتنے دن تک دور رہ سکتے ہیں اگر دونوں کے بیچ میں ناراضی ہے؟ یا مان لیجیے گا دونوں راضی ہیں اور راضی ہونے کے بعد اگر دور ہیں تو کتنے دن تک رہ سکتے ہیں؟ پوری اس بات کو انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ تو بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے آپ اس ویڈیو کو سنیے گا، سماعت کریے گا، انشاءاللہ بہت کچھ آپ کو اس ویڈیو سے نالج ملنے والی ہے، دینی معلومات آپ کو انشاءاللہ حاصل ہوگی۔ دیکھیے گا، جیسے سوال کیا، اگر 2 میاں بیوی ہیں، سمجھے، اور شوہر چاہتا ہے کہ میں ودیش یا اپنے ہی دیش میں یا مان لیجیے کسی دوسرے ملک میں کمانے کے لیے چلا جاؤں، تو کیا وہ بیوی کی اجازت لے کر کے جائے؟ تو دیکھیے گا، شریعت کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ 1-2 مہینے کے لیے، 3 مہینے کے لیے جا رہے ہیں تو پھر اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس کہے کہ بھئی میں جا رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ اور ظاہر سی بات ہے، ماں باپ ہے، ماں باپ سے اجازت لے، ماں باپ سے کہیں، اگر ماں باپ نہیں ہے تو گھر والوں کو سب کو سمجھا کر کے باہر جائے۔ اب یہاں پر بات یہ آتی ہے شریعت کا جو مسئلہ ہے، جیسے کہ ان بھائی نے بھی سوال کیا کہ 4 مہینے اگر کوئی شوہر بیوی سے دور رہا تو کیا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا؟ تو دیکھیے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے اور یہ عوام کے اندر غلط مشہور کر لیا ہے۔ ہاں، شریعت کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر میاں بیوی ہیں اور شوہر باہر ہے تو وہ 4 مہینے سے زیادہ باہر نہ روکے، 4 مہینے کے اندر اندر وہ ایک بار آئے اور بیوی سے ملاقات کرے، پھر دوبارہ کمانے کے لیے چلا جائے۔ یہ شریعت کا حکم ہے۔ پھر بھی اگر جیسے مان لیجیے گا آپ گھر سے چلے گئے کمانے کے لیے اور 4 مہینے آپ کو ہو گئے، تو 4 مہینے جب ہو گئے تو 4 مہینے سے پہلے ہی آپ بیوی سے بات کر لیں اور بیوی سے اجازت لیں کہ مجھے 4 مہینے ہونے والے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں 1 مہینہ اور رک لوں۔ اگر بیوی خوشی سے آپ کو اجازت دے دے کہ ہاں چلو ٹھیک ہے 1 مہینہ اور رک لو، 5 مہینے میں گھر آ جانا، تو پھر آپ رک سکتے ہیں۔ اور اگر بیوی اجازت نہ دے تو پھر آپ کو 4 مہینے کے اندر اندر واپس گھر آنا پڑے گا۔ یہ شریعت کا حکم ہے، سمجھے۔ اور دیکھیے کہ یہاں پر مجھے حضرت عمر فاروق اعظم کے دور کی ایک بات یاد آ رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بہت سارے جو ہے لوگ فوج میں رہتے، سمجھے، بہت سارے فوج میں رہتے، صحابہ کرام تابعین فوج میں رہتے۔ تو فوج میں جب رہتے اور جب دیکھتے کہ ان کو 4 مہینے ہونے والے ہیں تو وہ ان کو جو ہے 4 مہینے ہونے سے پہلے گھر بھیج دیا کرتے کہ جاؤ اپنے گھر جاؤ، بچوں سے ملاقات کرو، پھر واپس آ جانا، سمجھے۔ تو اس وقت بھی حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ اب یہاں پر بخاری و مسلم شریف کی ایک حدیث پاک اور یاد آ رہی ہے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حضرت یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں 2 نوجوان علم دین حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے، علم دین سیکھنے کی غرض سے حاضر ہوئے۔ اب ان 2 نوجوانوں کو علم سیکھتے سیکھتے تقریباً 20 دن گزر گئے۔ جب 20 دن گزرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دیکھا ان کے چہروں کو تو آپ سمجھ گئے اور آپ نے دیکھ لیا۔ ارشاد فرمایا
تم اپنے گھر کسے کسے چھوڑ کے آئے ہو؟ تو وہ دونوں نوجوان بولے کہ ہم دونوں لوگ شادی شدہ ہیں، گھر میں بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے آئے ہیں۔ تو میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور جا کر کے اپنے بچوں سے ملاقات کرو، اس کے بعد پھر آپ آ جانا۔ 20 دن میں ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو گھر بھیج دیا، سمجھے۔ اب جو لوگ 1 سال 2 سال 3 سال دور رہتے ہیں، سمجھے، اگر وہ کام کرنے کے لیے باہر جا رہے ہیں کہ بھئی میں 1 سال میں آؤں گا یا 2 سال میں آؤں گا یا 2.5 سال میں آؤں گا، تو ان کا نکاح تو خیر نہیں ٹوٹتا، لیکن ان کے لیے ضروری ہے، ان کو پہلے سے یہ کنفرم ہے کہ میں 2.5 سال کے اندر واپس آؤں گا ودیش سے، تو پہلے وہ اپنی بیوی سے اجازت لے کہ میں جا سکتا ہوں یا نہیں۔ اگر بیوی خوشی سے اجازت دے دے تو جائے، اور اگر بیوی اجازت نہ دے تو یہی اپنا کوئی کام وغیرہ دیکھ لے، سمجھے۔ اور اگر جو لوگ باہر کام کرتے رہتے ہیں، سمجھے، تو انہیں خود بخود ہی بیوی کا خیال رکھنا چاہیے کہ بیچ بیچ میں آتے رہنا چاہیے، جس سے کہ کوئی گناہ وغیرہ سرزد نہ ہو اور معاشرے کے اندر کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو جائے۔ آپ جانتے ہیں آج کل کا ماحول کیسا چل رہا ہے۔ اگر کوئی شوہر، کسی کا شوہر اگر باہر رہتا ہے اور ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ ذرا ساری دیر میں بدنامی ہو جاتی ہے اور عورت غلط قدم اٹھا دیتی ہے، تو اس لیے شریعت مطہرہ کے اندر جو اجازت دی ہے وہ 4 مہینے کی دی ہے، اور اگر 4 مہینے سے زیادہ اگر آپ رکنا چاہتے ہیں باہر تو بیوی سے اجازت لے کر کے رکیں۔ اس لیے اجازت لی جاتی ہے تاکہ بیوی کو بھی صبر رہے اور بیوی کے اندر اتنا حوصلہ اور اتنی ہمت ہو کہ ہاں میں صبر کر سکتی ہوں اپنے شوہر سے ملے بنا، سمجھے۔ تو اس لیے اس سے اجازت لی جاتی ہے۔ اب بات یہ آتی ہے جیسے کہ ہمارے بھائی نے کہا تھا کہ کیا 11 یا 12 بچے ہو جاتے ہیں کسی عورت کے تو کیا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ کہ ایسا ہرگز نہیں ہے بھائی، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر چاہے بچے 12 ہو جائیں یا 13 ہو جائیں، سمجھ رہے ہیں، اور چاہے بچے 15 ہوں یا 20 ہوں، اس میں کوئی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ میں میدان قیامت میں جس کی کثرت سے اولاد ہوگی میں اسے دیکھ کر کے فخر کروں گا، خوشی محسوس کروں گا۔ جس کی اولاد زیادہ ہوگی، جس کی اولاد زیادہ ہوگی، میں اسے دیکھ کر کے فخر محسوس کروں گا، خوشی محسوس کروں گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ تم اپنی اولادوں کو قتل مت کرو، سمجھے، اپنی اولادوں کو قتل مت کرو۔ کیوں؟ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں نا کہ یار اگر زیادہ اولاد ہوگی، زیادہ بچے ہوں گے تو ہم کہاں سے کمائیں گے، کہاں سے کھلائیں گے، یہی سب کے ذہنوں میں چلتا رہتا ہے۔ تو قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ اپنی اولادوں کو تم قتل مت کرو، کیونکہ روزی دینے والا تو اللہ ہے، سمجھے۔ وَيَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب و کتاب رزق عطا فرماتا ہے، سمجھے۔ اب آئیے گا لاسٹ میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں نکاح ٹوٹنے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ اگر کوئی شخص طلاق دے دے، طلاق دے دے تو طلاق سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں۔ اور کوئی شخص اگر مرتد ہو گیا یعنی اپنے دین سے پھر گیا تو نکاح خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، اس کے اندر تفصیل ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی صرف اتنا ہی آپ سمجھ لیں کہ اگر کوئی شخص 4 مہینے باہر رہا یا 1 سال باہر رہا، اپنی بیوی سے الگ رہا، چاہے وہ راضی میں رہا ہو یا ناراضی میں رہا ہو، تو اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا ہے، سمجھے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو اسلامی اور دینی مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔